بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق بہت سارے مزید مسائل دریافت کیے گئے ہیں۔ میں بڑے مختصر انداز میں ان کا وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ہمارے جو مرحوم اور متوفی لوگ ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، اگر ان کی طرف سے قربانی نفلاً کوئی کرتا ہے اپنا حصہ اور اپنا جانور جو واجب ہے اس کے علاوہ، تو بہت سارے ساتھیوں نے یہ معلوم کیا ہے کیا اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں اس جانور میں سے اور اس حصے میں سے جو مرحومین کی طرف سے ہم نفلی ادا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بلا تکلف بلا تعمل مرحومین متوفین کی جانب سے کیے جانے والے جانور کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، اور اگر حصہ رکھا ہے تو اس میں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر متوفین کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، اس میں سے خود نہیں کھا سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی فوت ہونے والے شخص نے، مرحوم اور متوفی نے زندگی میں یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے تم قربانی کرنا، تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کی وصیت کے بعد اس کے مال میں سے قربانی کی گئی تو اس کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو بچے اپنے والدین کی طرف سے اور جو والدین اپنی مرحوم اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یا حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے، یا اہل بیت اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے نفلی قربانی کرتے ہیں، وہ کسی کی وصیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بلا تکلف بلا تعمل وہ بلا کراہت اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وصیت ہو تو پھر نہیں کھا سکتے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات فائدے کے غرض سے عرض کر دیتا ہوں کہ نفلی ایک جانور کی اگر قربانی آپ کریں گے یا ایک حصے کی قربانی نفلاً کریں گے اپنے واجب کے علاوہ، اس میں آپ ایک دو شخص نہیں پوری امت کی بھی نیت کریں تب بھی اس میں نیت کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مینڈے وہ قربان فرمایا کرتے، ایک اپنی جانب سے اور دوسری پوری امت کی طرف سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں وسعت طاقت دی ہو، ہم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ضرور نفلی قربانی کیا کریں، اور اس میں پوری امت کی نیت بھی شامل کر لیں، تو یہ نور علی نور اور انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس میں بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا کیا ہم قربانی کے گوشت کو غیر مسلم لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے دوست ہوں، ہمارے جاننے والے ہوں، کلیگز ہوں، آفس کے ساتھی ہوں، یا ہمارے پڑوسی ہوں جن سے تعلقات ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کے گوشت کو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس کو پسند کرتے ہوں، وہ خوشی خوشی برضا اور رغبت اس گوشت کو لیں، کھانا چاہیں، تو آپ ضرور انہیں پیش کیجئے، اور اگر وہ اس میں خوشی خوشی نہیں لیتے تو کوئی ضروری نہیں آپ دیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کو غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے۔ بہتر ہے اپنے قریبی احباب کو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں تک پہنچایا جائے، لیکن اگر آپ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیں گے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ اصل قربانی میں خون بہانا ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ قربانی ضیافت اللہ للناس، یہ اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے مہمانی ہے، اور بندوں میں مسلم غیر مسلم سبھی آتے ہیں۔ آپ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کچا بھی اور پکا کر بھی۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی حرام ہے ان لوگوں کو کیا ہم 7 حصے اگر بڑے جانور کے ہیں ان میں شامل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کی آمدنی کا اکثر حصہ حرام ہوگا اس کو آپ اگر شامل کر لیں گے تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے حصوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میری آمدنی حرام ہے تو وہ قرض لے کر الگ سے اگر قربانی کے جانور میں حصہ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ چوتھا مسئلہ اس میں یہ معلوم کیا گیا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے نیت کیا کرنی ہے، اور جب ذبح کریں گے اس کا کیا طریقہ ہے۔ میں بڑے مختصر انداز میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عالم کو، مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو، حاجی صاحب کو بلایا جائے اور وہ ذبح کریں، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ باضابطہ ذبح کرنے سے قبل وہ دعا کرنا، یہ بھی کوئی
جو ہے وہ سنت عمل نہیں ہے. آپ دعا کریں گے، اس کو یہ سمجھنا کہ کسی کو بلا کر دعا کرایا جائے یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اگر کوئی میسر ہے نیک صالح متقی پرہیزگار شخص عالم امام صاحب وہ اگر آ سکیں تو بہت اچھا، ورنہ آپ خود کھڑے ہو کر دعا کریں. اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان 2 آیات کا پڑھنا مستحب اور بہتر ہے. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور اگر آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا، واہ واہ بہت اچھی بات. اور اس کے بعد آپ جانور کو لٹائیں گے تو اس کو قبلہ رخ لٹانا ہے، اور ہمارے ملک کے اعتبار سے ٹانگیں جو ہیں وہ جنوب کی طرف ہونی چاہیے اور دم کی جانب جو ہے وہ شمال کی طرف ہونی چاہیے. اس سے دائیں طرف سے آپ اپنے دست راست سے دائیں ہاتھ سے اچھی طرح اس کو ذبح کریں گے، اور گردن کے بالکل قریب سے کاٹنا، اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس میں ایک حلقوم ہے، مری ہے یعنی سانس کی نالی، رزق کی نالی، اور ودجان جو 2 خون کی نالیاں ہیں ان 2 میں سے 1 کا کاٹنا بہرحال ضروری ہے. 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں لیکن 3 کاٹ جائیں تب بھی جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا. اس کے ساتھ جب ذبح کرنے لگیں تو یہ دعا کریں اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ آپ ہی کی عطا ہے اور آپ ہی کی توفیق ہے اور آپ ہی کے نام میں قربان کر رہا ہوں. عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں بول سکتے ہیں. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ کر ذبح کریں. اور اگر جانور کے ذبح کرنے میں 1 سے زیادہ لوگ شریک ہیں تو چھری پھیرنے میں تو وہ بھی تکبیر پڑھیں. جو تعاون کرنے والے ہیں، ٹانگیں پکڑنے والے ہیں، ان کا تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن احتیاطاً وہ بھی پڑھ لیں. اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ دعا کریں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اسی طرح قبول فرمائیے جس طرح آپ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قربانیوں کو قبول فرمایا. اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور عربی میں بھی. اور اس کے بعد آپ حسب معمول جو ہے وہ قربانی کے گوشت کو پکائیں، کچا بانٹیں، اور جو ہے وہ عید کے دن خوب خوشیوں کا اظہار کریں، آپس میں مبارکبادی دیں. یہ جو ہے مستحبات ہیں، بہتر ہیں. اور عیدکم مبارک، آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ مبارک فرمائے، یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور آپس میں جو ہے وہ خوشیوں کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو بلانا، اکرام اعزاز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں. اور عید کے دن جو ہے وہ خوب تکبیرات تشریق کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک اس عید کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کی نوید بنائے اور ہم سب کو خیر عافیت سلامتی کے ساتھ یہ عید کی بہاریں اللہ پاک زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.